Like and subscribe to Indo-Paki News. साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने फिर ये ब्रीफिंग के लिए बुलाया है। अगरचे हम डरते हैं कि मुश्किल सवाल करने से कि अगली दफ़ा ब्लैक लिस्ट में आ जाते हैं, बहरहाल देन आपका शुक्रिया। दो चार सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है उनके कुछ क्वेश्चन जो है आवाम के आपसे बनते हैं। आपकी बड़ी अच्छी पॉलिसी थी जब चाइना के हवाले से आप पे बड़ा दबाव था, पाकिस्तानी चाइना में थे और स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स का भी अहमियत था कि हमने उनको गिरफ्तार करना है। इन हालात में उनको भी किया गया। डॉक्टर दानिश का आ रहा है कि उनका प्रोग्राम जो है आपकी हुकूमत ने बंद करवाया है अगेन जुल्फी बुखारी साहब के हवाले से। तो ये सारे बहुत सारी कंसर्न्स हैं लोगों की कि जब पूरा मुल्क उसमें क्राइसिस में है, मैं जवाब देता ये उसमें है। आपके मीडिया के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में सहाफियों से मुकालमा कर रहे थे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 रुपए कमी का ऐलान कर दिया है और रिलीफ पैकेजेस का ऐलान भी किया जाएगा। बिजली के 300 यूनिट खर्च करने वालों को भी रिलीफ मिलेगा। देखें, बात सुनें, इस ओकेजन को इस्तेमाल करें ताकि लोगों को कोरोना के इश्यूज के ऊपर समझ हो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बड़ा जरूरी है, मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं कि अफरा तफरी ना मचे। डेंजर खतरा पाकिस्तान को कोरोना से ज्यादा अफरा तफरी में गलत फैसले करने का, वो फैसले करने का जिसके असरात कोरोना से ज्यादा बुरे हो। इसलिए इसको उसके लिए इस्तेमाल करें। आप ये सारी जो चीजें नाम लेके आ रहे हैं लोगों के और मीडिया के ऊपर, मैं पहले एक मीडिया के ऊपर आपको बात कहता हूं। जिस तरह की मीडिया को पाकिस्तान में आजादी है, मैं चैलेंज करता हूं आपको किसी मगरबी डेमोक्रेसी में मुझे बता दें। मैं मगरबी की डेमोक्रेसी को समझता हूं, मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल या गर्मियां वहां गुजारी हुई हैं। मुझे पता है कि आप अगर इस तरह की बातें, जिस तरह की यहां एलिगेशंस लगती हैं, आप मगरब में करें, जिस तरह के वहां लाइबल लॉज हैं, जो आपको फाइन्स होंगे, आपके अखबार बंद हो जाएंगे या आपकी जो चैनल्स हैं वो बंद हो जाएंगे। इसलिए मेरे से मीडिया की इस वक्त बात ना करें, बात करें कोरोना की। और मैं आपको ये बताऊं कि हम 15 जनवरी से हमारी टीम तैयार थी, हमने मुसलसल इसकी कैबिनेट के अंदर मीटिंग्स हो रही थी, सोच रहे थे क्या करें। और आज अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ये देख लें कि पहला केस इटली के अंदर आया था 7 या 8 फरवरी को। आज इटली का हाल देख लें, पहला पाकिस्तान में 26 फरवरी को केस आया था। आज पाकिस्तान में 6 डेथ्स हुई हैं। मैं आगे का नहीं जानता, अल्लाह से दुआ मांगता हूं सारा वक्त कि हमें बचाए, लेकिन अभी सिर्फ 900 केसेस हुए हैं और 6 डेथ्स हुई हैं। 6 में से 4 कैंसर के मरीज जिनके बड़े बुरे हाल थे। पहले मैं प्रोस्पेक्टिव में ले आऊं कि कुछ तो चीज ठीक की होगी। चाइना से जब हमें पता चला, मुसलसल चाइनीज अथॉरिटी से हम टच थे। आपने बात बिल्कुल ठीक की कि हमें भी बड़ा प्रेशर था। हमारे भी अगर बच्चे कहीं बाहर हो, जिस तरह वो वुहान प्रोविंस में थे, हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। हर रोज वो आजकल तो अपने मोबाइल फोन के ऊपर आप कोई भी वीडियो डाल सकते हैं और आप दर्द भरी के माँ बाप रो रहे हैं, बच्चों का बुरा हाल है, बड़ा प्रेशर था। हमने इसलिए हम कामयाब हुए क्योंकि चाइना के अंदर बड़ा जबरदस्त कंट्रोल था। उन्होंने बकायदा हम इन टच रहे। मैंने प्रेसिडेंट शी से खुद बात की इसके ऊपर। वो मुसलसल उन्होंने हमें बताते रहे क्या हो रहा है, बच्चों का क्या हाल है, क्या कंट्रोल्स कर रहे हैं, पर चाइना से एक मरीज नहीं आया। ईरान में क्या हुआ, जब ताफ्तान के अंदर लोग आए तो बदकिस्मती हमारी ये है कि हम ईरान से भी इन टच थे, लेकिन मसला ये हुआ कि ईरान में जिस तरह जब फैली तो ईरान उससे उस तरह डील नहीं कर सका जिस तरह चाइना ने किया। ना उनकी पता नहीं सैंक्शंस की वजह से, जो भी वजह है, ईरान के पास ना वो कंट्रोल्स थे ना वो वसाइल थे। वो आके बैठ गए तफ्तान बॉर्डर के ऊपर। अब वो पाकिस्तानी थे, हमने कोशिश भी की कि वहां क्वारंटीन में रहें। ईरान के लिए क्योंकि खुद मसले थे, हमें मसला हो गया। अब हम क्या करते, उनको ना लेते। यहां क्या हुआ कि यहां से डॉक्टर जफर यहां से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने कोरोना के आगे और कोई एजेंडा लेना तो बात कर, हम अभी खत्म कर देते हैं मीडिया टॉक। क्योंकि देखें इस वक्त पब्लिक, मेरी बात सुने, सारी पब्लिक आज घरों में बैठी है। लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं कि आगे लाएअमल क्या है, उन्होंने लोगों ने क्या करना है। यहां मैं और एजेंडाज के ऊपर बात नहीं करना चाहता। मुझे पता है आप नहीं करेंगे, मैं वही कह रहा हूं कि जरूरत कोई नहीं है।
اس کی بات کرنے کی، اور یہ ایجنڈا بھی نہیں ہے ظاہر ہے، لیکن چونکہ رؤف نے بات کی تو یہ ایک وہ عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی کرونا کے لیے لڑ رہے ہیں، اسی جس سے میں بھی آپ خوش نہیں ہوں گے کہ میں پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، لیکن یہ آپ کا بھی ملک ہے، میرا بھی ملک ہے، ہم ساروں کا ملک ہے۔ تو جو آپ کا جب سے کرونا ہے، آج آپ نے کرفیو کی بات کی، آپ نے کبھی کرفیو کی اپنی پہلی آپ نے تقریر فرمائی جس میں ہمیں آپ نے کرونا بتایا کہ کرونا کیا ہوتا ہے، دوسری آپ نے تقریر فرمائی جس میں آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی تعریف کیا، لاک ڈاؤن ہمیں کیا ہوتا ہے، آپ نے کرفیو کی، کرفیو کا تو کوئی بھی حق میں نہیں تھا، صوبے علیحدہ چل رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان علیحدہ چل رہا ہے، مرکز علیحدہ چل رہا ہے، آپ کی 48 گھنٹوں کے بعد آپ کے پورے صوبوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، آرمی، ڈی جی ایس پی آر، اس کے بعد یعنی سندھ، اس کے بعد سارے پنجاب، ہمارے مرکز کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ تیاری کیا ہے؟ آج جس ہاسپٹل میں 12 ہاسپٹلز میں گیا ہوں، سارے ڈاکٹرز رو رہے ہیں، نرسیں رو رہی ہیں، کسی کے پاس کوئی نہیں۔ ظفر مرزا صاحب ٹویٹر پہ ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، پریس کانفرنسز میں ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ یہ نہ ہو، لیکن آپ نے ایک فکرہ بولا ہے کہ کرونا کے خوف سے پینک ہو کے ہمیں نہیں فیصلے لینے چاہیے، لیکن پوری دنیا کرونا میں ڈوبی ہوئی ہے، اس پر بھی کریں، اللہ اس سے نکلے گا، ہم نکل جائیں گے، اور جو احتیاط ڈسپلن اور استغفار اللہ سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے، یہ اس وقت لیڈ کرنا چاہیے۔ آپ ابو دا بورڈ ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں، لٹیرے، ڈاکو، چور، ایل آر او وہ ہم کرتے رہیں گے، اس وقت کرونا کے خلاف ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، دیکھیں پھر سے میری آپ بات سن رہے ہیں، جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہو۔ ہمیں جب سے پہلا کیس آیا اور اب سے آیا، آپ کے سامنے ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہیں، ہر روز ہم فالو کرتے تھے اس کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کون سے سٹیپس ہم نے لیے ہیں، آج جدھر ہم بیٹھے ہیں ہم نے کون سے سٹیپس لیے ہیں۔ میں نے جو شروع میں آپ کو کہا تھا، اور جو میرا اس سے پہلے خطاب تھا، اس میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کو، جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے وہ ہے کرفیو۔ باقی لاک ڈاؤن تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں اسکول کالجز بند کرنے شروع کیے۔ یہ جو لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن ہے کہ دنیا میں ویری کر رہی ہے، کرفیو جو ہے وہ بھی دنیا میں لگ چکا ہے۔ آپ نے اٹلی میں دیکھا کہ وہاں جو باہر نکلتا ہے وہ پکڑ کے اس کو اٹھا کے جیل میں لے جاتے ہیں۔ سندھ کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے، ابھی جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکلنے نہیں دیتے۔ دیکھیں 80th امینڈمنٹ کے بعد صوبے اپنے خود فیصلے کرتے ہیں، ہم صرف ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ میں نے شروع سے بھی ایک چیز کہی ہے کہ جو آخری سٹیج ہے، جو کرفیو ہے، وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور تیاری سے جانا چاہیے، کیونکہ جو بھی آج آپ قدم اٹھائیں گے اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے۔ یعنی ایک ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد آپ کیا کریں؟ مثلا 2 ہفتے کے بعد اگر یہ اور پھیل گئی پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں، کیا آپ نے یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر جب آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے باہر سے، چانسز تو یہ ہے کہ جیلوں کے اندر کرونا پھیل سکتی ہے۔ ایک منٹ میری بات کمپلیٹ کر لوں، میں بات صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ پنجاب اور کے پی کے ساتھ مسلسل ہم ان ٹچ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کون سا سٹیپ کب لینا ہے۔ صرف جو ایک سٹیپ ہم سب سے لیٹ لے رہے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کا۔ جب جو کرفیو سے جو پہلی سٹیج وہ یہ ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیں۔ ٹرانسپورٹ بند کرنے کا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ سپلائز کا آتا ہے۔ اب ہاسپٹلز میں چیزیں سپلائی کیسے کریں گے، لوگ ٹریول کیسے کریں گے؟ تو اس وقت جو ہم نے ڈیبیٹ کی، انہوں نے کہا جی ہم ابھی 1-2 ہفتے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ بند کر کے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ سندھ ایک قدم آگے چلا گیا، انہوں نے کرفیو پہ چلے گئے۔ میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ ہم سب کو 1 ہفتے کے بعد ریویو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بھی اثرات آنے ہیں۔ ہم کر تو لیں یہ سٹیپ، اس کا ہوگا کیا آگے جا کے؟ اگر اس کے سٹیپس وہ آنے شروع ہو گئے اور عوام کے اوپر، اور خاص طور پہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے اوپر اس کے سٹیپس آئیں گے، اس کے اوپر اثرات آئیں گے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہماری جو ٹیم ہے، ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں،
سارے صوبوں سے خبریں لے رہے ہیں, ہمارے چیف سیکرٹریز سے سب وہ اپنے نیچے ڈی سی سے خبریں لیں. پرابلم شہروں میں آنا ہے, جب ٹرانسپورٹ آپ بند کرتے ہیں شہروں میں پرابلم آنے, اس لیے ہم ان ٹچ ہے. اور یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے, یہ 1-2 مہینے کی گیم نہیں, ہو سکتا ہے 6 مہینے چلے گئے. تو اس کے اوپر ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اسلام آباد, اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشن ہے, ایم ایل ایز اور سینیٹرز اسلام آباد کے جو ہاسپٹل ہیں وہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں؟ ایمرجنسی میں نیبولائزر چاہیے ہو, ماسک چاہیے ہو, یا کوئی چیز چاہیے ہو؟ دیکھیں ارشاد, آپ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں کرونا کی سپائک ہو گئی اور جو سیریس پیشنٹس جائیں گے ہاسپٹلز میں, اگر ہم ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں, آپ وہ ملکوں کو دیکھیں جن کے پاس بجٹس کیا ہیں کہ وہ $2 ٹریلین کے وہ آج پیکیجز دے رہے ہیں. وہ آج ہمارے سے کئی جگہ پہ مدد مانگ رہے ہیں. وہ امریکہ جو $2 ٹریلین 2000 ارب روپے ڈالر کا پیکیج دے رہا ہے, ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن 45 ارب ڈالر کی ہے, وہ 2000 ارب ڈالر کے پیکیج دے رہے ہیں. ان کے حالات دیکھ لیں. اس لیے یہ بڑا آسان ہوگا بیٹھ کے آپ کہیں کہ جی یہ نہیں آپ نے کیا, وہ نہیں کیا. اب جو بھی ہم کر سکیں, صرف اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سپریڈ روک دیں, کم کر دیں, اس کی جو یہ پھیلاؤ ہے وہ کم ہو. اور اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں, باقی ملکوں میں دیکھیں کیسے بڑی ہے, اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارا سلو جا رہا ہے کام. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اتنا برا نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ تنقید کرنا چاہیں, کون سے ملک میں تنقید نہیں ہو رہی آج؟